السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ان دنوں 27ویں ترمیم کا چرچا ہے، لیکن 27ویں ترمیم کے لیے جو تجاویز سامنے آئی ہیں ان کو اگر دیکھیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حکمران اتحاد ان تجاویز کا بوجھ برداشت کر پائے گا یا ٹوٹ جائے گا تڑک کر کے۔ پہلے ہی حکمران اتحاد کے درمیان کافی سارے اختلافات ہیں، دراڑیں ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن مجبوری سے سب ایک دوسرے کو سہارا لے کر چل رہے ہیں۔ جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ اگر ایک کو چھوڑا تو خود بھی ڈوب جائے گا، کسی نے کسی کو چھوڑا، تو اسی وجہ سے ایک خوف، ایک مجبوری اور کئی مصلحتیں جن کی وجہ سے اتحاد چل رہا ہے۔ لیکن اب یہ جو تجویزیں آ رہی ہیں، جو سامنے جو گردش کر رہی ہیں، ان تجویزوں پر اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ان تجویزوں کو جب باضابطہ ایک ڈرافٹ کی شکل دے کر ٹیبل پر رکھا جائے گا تو کیا حکمران اتحاد اس کے ساتھ چل پائے گا یا نہیں؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے، ظاہر ہے، جو سب کو، یعنی جنہوں نے تجاویز یہ فلوٹ کی ہیں مارکیٹ میں، ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ بوجھ بہت بھاری ہے، شاید سیاسی لوگ اس بوجھ کو نہ اٹھا پائیں۔ تو کیا کیا تجاویز ہیں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اب ان تجاویز کے اوپر جو اپنا معاملات، تنازعات کھڑے ہونے ہیں آگے جا کر، اس پر بات کرتے ہیں۔ تجاویز کے لیے جو کہا جا رہا ہے، کل جب میں نے ذرا اسلام آباد اور ادھر ادھر اپنے سورسز سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ نومبر سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کو منظور کیا جائے گا، یا ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جی منظور کیا جانا چاہیے۔ صدر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب چائنا گئے ہوئے ہیں، کل پہنچ گئے تھے چائنا میں، اور 10 دنوں کا دورہ ہے۔ 21 ستمبر کو وہ آئیں گے، یعنی 22 ستمبر کے بعد جا کر صدر زرداری صاحب دستیاب ہوں گے اس معاملے پر مشاورت کے لیے۔ بلاول بھٹو زرداری دستیاب ہوں گے اس معاملے پر مشاورت کے لیے۔ جن پیپلز پارٹی کے جن دوستوں سے اس سارے معاملے پر میری بات چیت ہوئی ہے، جو فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک باضابطہ کسی کارنر سے، یعنی ظاہر ہے وزارت قانون، مسلم لیگ نون، پارلیمانی امور کے لوگ جو ہیں وہاں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی کے جو لیڈر ہیں، یا بذات خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، کسی کی طرف سے کوئی باضابطہ انفارم نہیں کیا گیا کہ کوئی 27ویں آئینی ترمیم بھی لائی جا رہی ہے۔ یعنی تجاویز تو کجا، یہ تک نہیں کہا گیا کہ کوئی 27ویں آئینی ترمیم بھی لائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ میں نے ایک آپ کو بتائی تھی اپنے گزشتہ ویلاگ میں، کل کے ایک ویلاگ میں، کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے تجاویز دینے والوں کو یا 27ویں آئینی ترمیم کے لیے مضطرب بیٹھے، بے چین بیٹھے جو لوگ ہیں، ان کو، یا جو قوتیں ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ ہمیں ذرا اکتوبر اور نومبر نکال لینے دیں۔ اکتوبر میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن، نومبر میں تمام بار ایسوسیشن کے انتخابات ہونے ہیں ملک بھر میں، تو ہمیں ذرا وہ بھاری پتھر ہے وہ ذرا ہمیں اٹھانے دیں، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو آسما جہانگیر گروپ کو لیڈ کرتے ہیں یا ان کی سرپرستی کرتے ہیں، احسن بھون وغیرہ، تو وہ فوکسڈ ہوں گے اس طرف، الیکشن کی طرف۔ اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ترمیم ہے جو عدلیہ سے متعلق ہے تو اس میں بارز جو ہیں وہ ہرڈل کریٹ کر سکتی ہے، وکلا کی ایک تحریک اٹھ سکتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ تو لکیلی تحریک نہیں وکلا کوئی بنا پائے، لیکن اب اگر بن گئی تو پھر کیا کریں گے؟ لہٰذا پہلے ذرا الیکشن ہونے دیں، اس کے بعد معاملے کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اکتوبر تک۔ اب اگر صدر زرداری صاحب جو ستمبر میں 21 ستمبر کو واپس آئیں گے، 22 ستمبر کو اویلیبل ہوں گے، تو بیچ میں 7-8 دن بچے، اور پھر اکتوبر، بے شک پورا اکتوبر بھی ہو تو ایک مہینے میں اتنی ترامیم کس طرح منظور ہو سکتی ہے؟ لیکن اس پر ذرا اب ہم آتے ہیں، اس کی جو سینسٹیو سائیڈ ہے، ترامیم ہیں کیا کیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، کمانڈر ان چیف کا عہدہ جو تجاویز کی جا رہی ہے، جو گردش کر رہی ہے مارکیٹ میں، آرمی چیف کا عہدہ ختم، کمانڈر ان چیف کا عہدہ ہوگا، اور کمانڈر ان چیف تینوں افواج کے سربراہ ہوں گے۔
اور نیچے ان کے ڈپٹی ہوں گے۔ جو صوبوں کا اختیار ہے اپنی حدود میں کمی بیشی کرنے کا، تبدیلی کرنے کا، نیا صوبہ بنانے کا، اس اختیار کو ختم کرنا، یعنی صوبہ جو ہے 2/3 میجورٹی سے جب تک منظوری نہیں دیتا آئین پاکستان کے مطابق، تب تک کوئی نیا صوبہ اس صوبے کے اندر نہیں بن سکتا، یا کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتا اس صوبے کے اندر۔ جس طرح فاٹا مرج ہوا خیبر پختونخوا میں مئی 2018 میں، تو اس وقت فاٹا مرجر کی منظوری جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے دی، تب جا کر باقی جو آئین میں ترمیم ہوئی یا قومی اسمبلی میں جو اپنا اور سینٹ میں جو اپنا 2/3 میجورٹی سے انہوں نے جو منظوری دی، اس پر تب جا کر عمل ہو سکا۔ تو یہ اختیار کہ اگر سندھ کی اسمبلی نہیں چاہتی کہ کوئی کوئی نیا صوبہ ہو، پنجاب کی اسمبلی نہیں چاہتی کہ کوئی نیا صوبہ ہو، یا چاہتی ہے کہ نیا صوبہ ہو، وہ اختیار ان کے پاس نہ ہو، یہ ترمیم، تو یہ ترمیم ظاہر ہے آگے چل کے بہت حساس ہو سکتی ہے۔ آئینی عدالت، وکلاء اس پر چیخ سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان آئینی عدالت پر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ فاٹا مرجر کا خاتمہ، گوادر کو وفاق کے حوالے کرنا، اگین ایک انتہائی سینسیٹیو مسئلہ بن جائے گا۔ تو جب یہ تجاویز ابھی مجھے بتایا گیا کہ صدر صاحب جب آئیں گے، بلاول بھٹو زرداری آئیں گے، تو ان کے ساتھ باضابطہ بیٹھ کر مشاورت کر کے اس کے بعد ڈرافٹ تیار کیا جائے گا۔ تو جو میں نے آغاز میں کہا نا کہ کیا یہ بوجھ اٹھا پائے گا اتحاد، تو اس کی ایک ریزن ہے۔ کینال بن رہے تھے، پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، پیپلز پارٹی کی بات نہیں مانی گئی، خط پہ خط لکھے وزیر اعلیٰ نے، جواب تک نہیں دیا گیا، سی سی آئی اجلاس بلانے کی بات کی گئی، نہیں بلایا گیا۔ فائنلی کیا ہوا؟ صوبے میں ایک تحریک اٹھی جس کے سامنے سب نے گھٹنے ٹیکے، سب نے، اور پھر کینالز کا معاملہ، کینالز کے لیے جو سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا تھا وہ تک ختم کر دیا گیا، ارسا کا سرٹیفکیٹ واپس لے لیا گیا۔ تو یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہے، صوبوں والا معاملہ، صوبے کا اختیار چھیننا، کہ جی کوئی صوبہ اپنی حدود و قیود کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا، اسلام آباد بیٹھ کر فیصلہ کرے گا کہ کس صوبے کی حد کہاں تک ہوگی۔ تو اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی، صدر زرداری صاحب، مسلم لیگ نون، نواز شریف صاحب، عوامی نیشنل پارٹی، مولانا فضل الرحمان، تحریک انصاف، یہ پولیٹیکل پارٹیز کیا اس پر آمادہ ہوں گی؟ تو جواب ہے کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں اس تجویز کو سپورٹ کر سکتی، لیکن اگر بہمر مجبوری وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے کوئی ایسا ڈرافٹ لا کر بیٹھ جاتے ہیں، یا وزیر اعظم صاحب بلاول بھٹو کو کہتے ہیں، نواز شریف صاحب صدر زرداری کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ہماری مجبوری ہے، یہ کرنا ہوگا ہمیں، جس طرح آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں مجبوری تھی جی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا، سب ایک لائن میں کھڑے ہو گئے تھے۔ تو کیا اب بھی یا ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم میں سب ایک لائن میں کھڑے ہو گئے، یا آرمی چیف کے عہدے کی مدت جو ہے وہ 5 سال مقرر کرنا، سب متفق ہو گئے؟ تو کیا یہاں پر بھی ایسا ہوگا؟ تو جواب ہے میرا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کم از کم جو اتحاد کی بڑی جماعت ہے، اور ظاہر ہے اب تک کتنا نمبر مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے، ضمنی انتخابات کے بعد شاید وہ حاصل کر لے کچھ اتنا نمبر کہ وہ 1-2 ادھر ادھر کر کے اور پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت چلا لے، لیکن اب تک اتنا نمبر نہیں ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت ترمیم کروانا تو خیر دور کی بات ہے نا، 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی، تو کیا وہ کروا پائیں گے؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ دے گی، حکومت گر جائے گی۔ پہلے ہی نور اللہ صاحب کا خیال، ان کی خبر کہ بڑے بڑے بزنس مینس جو مل کر آتے ہیں، ملاقاتیں کر کے آتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی جنوری میں آپ بھی وزیر ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی نیا سیٹ اپ آئے، کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، یعنی یہ حکومت جا رہی ہے، اس طرح کی خبریں مارکیٹ میں گردش کی جا رہی ہے، کروائی جا رہی ہے۔ کراچی میں مراد علی شاہ صاحب کے قریبی لوگوں کو کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، خبریں
کہ جی 60 لوگوں کو، یعنی خبریں دی جا رہی ہیں کہ 60 لوگوں کے نام کی فہرست تیار، ان کو ہم نے بھاگنے نہیں دینا، ملک سے جانے نہیں دینا، اور ایک دو کو تو کچھ دیر کے لیے ذرا ادھر ادھر بھی کر دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ سارا سب کا تعلق 27ویں آئینی ترمیم سے ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی یہ کر لے گی کہ ہاں جی آپ نے یہ جو کچھ ڈرافٹ آپ تیار کر کے لائیں ہم اس پر انگوٹھا لگا دیتے ہیں؟ خاص طور پر ایسے وقت میں جب کینالز کی تحریک کے بعد سندھ میں ایک اور متبادل پیدا ہونے کا امکان پیدا ہو گیا، پہلے نہیں تھا پیپلز پارٹی کا متبادل یا بلاول بھٹو کا متبادل۔ اب وہ ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، ان کے اندر اتنے سیاسی گٹس ہیں نہیں، الگ بات ہے، لیکن ابھی لوگ اس طرف ڈسکس کر رہے ہیں، اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر وہ نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں، ان کی بہن بھی آ گئی ہے پاکستان، وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے متعلق میں کافی خبریں آپ کو دے چکا ہوا ہوں۔ تو ایسے وقت میں، اور جب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ ممتاز بھٹو کی تعزیت کرنے 4 سال کے بعد ان کے گھر چلے جائیں، امیر بخش بھٹو سے تعزیت کریں جا کر، ظاہر ہے وہ سارا کچھ یہ جو اس کا تعلق تھا ذوالفقار علی بھٹو کی ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو پارٹی بنانے کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساتھ دے دے گی؟ تو جواب ہے نہیں۔ اگر پیپلز پارٹی ساتھ دے دیتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی اپنی سیاست بچا پائے گی؟ تو بھی جواب ہے نہیں۔ تو مجبوری میں انگوٹھا لگا دینا، کوئی ترمیم کر دینا، 2 اپنی منوا لینا، 4 ان کی مان لینا، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن کیا خودکشی بھی کی جا سکتی ہے مجبوری؟ کوئی آپ کو کہے کہ جی آپ خودکشی کر دیں، تو پھر یہ بوجھ نہیں یہ اٹھا پائے گا اتحاد، یہ جو تجویزیں گردش کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر جو میں کہاوت بتایا کرتا ہوں کہ بخار کا ڈر دے کر، موت کا ڈر دے کر بخار پر راضی کرنا، آمادہ کرنا، تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ منرلز معاہدے ہو رہے ہیں، MOUs سائن ہو رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کون کون سی شخصیات MOUs میں کھڑی ہوئی ہیں۔ منرلز 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں اور وفاق کا برابر حصہ ہے ان میں۔ وفاق یک طرفہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا منرلز کے بارے میں، صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے، صوبوں کا برابر شیئر ہے اس میں۔ اور کہا یہ جاتا رہا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو منرلز ہیں یہ تو اب ایسا ہے کہ جیسے ان پر کوئی انویسٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ NFC 18ویں ترمیم کے بعد وہ وفاق کے پاس پیسے نہیں بچے، دفاع کے لیے نہیں بچے، قرضوں کے لیے نہیں بچتے۔ باجوہ صاحب اور راحیل شریف صاحب تو برملا کہتے رہے نا کہ یہ تو اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ تو فیڈرل فورس جو فیڈرل کانسٹیبلری بنا کے، اور پھر یہ جو 27ویں ترمیم کے ذریعے منرلز اور NFC اس کے ذریعے صوبوں کا اختیار مزید لینا اور پھر اس میں شامل کر لینا، اس تجویز کو گردش کروا دینا کہ ہم صوبوں سے وہ اختیار بھی لے لیتے ہیں جس اختیار کے بعد وفاق اسلام آباد قومی اسمبلی اور سینٹ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ سندھ کے کتنے ٹکڑے کرنے، پنجاب کے کتنے ٹکڑے کرنے، بلوچستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کرنا ہے، KPK میں کتنے نئے صوبے بنانے ہیں۔ یعنی صوبائی اسمبلی کی وقت نہیں رہے گی، صوبے کی وقت نہیں رہے گی، پریکٹیکلی 1 یونٹ۔ تو کیا اس کا بوجھ اٹھا پائے گی اکائی اتحاد؟ مطلب ابھی آپ دیکھیں نا، کل ہی دراڑیں چیک کریں حکمران اتحاد کے درمیان کتنی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے قصور، 1-2 جملوں میں مریم نواز صاحبہ کی سیلاب متاثرین کو سیلاب کے میں جو ان کی کارکردگی تھی اس کی تعریف کر لی۔ کل ہی ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کر لی ندیم افضل چند نے اور حسن مرزا نے، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں دونوں، ایک مرکزی سیکرٹری اطلاعات، ایک پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ انہوں نے اپنے چیئرمین کے اگینسٹ باتیں کی ہیں، گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی پنجاب میں، سندھ میں حکومت سیلاب سے آگے ہے اور پنجاب میں حکومت سیلاب سے پیچھے ہے،
اور انہوں نے کہا ہے کہ نااہلی ہے، نالائکی ہے یہ جو بند تو اپنا لوگوں کو ڈبویا گیا۔ پھر وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پنجاب میں متاثرین کو نہیں امداد مل رہی، اور ریسکیو اور امداد کے عمل میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ جی مجھ سے آڈٹ کروا لیں، میں آڈٹ ہم سیاسی آڈٹ کر کے دینے کو تیار ہیں، تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں آپ، کہ جو صوبے سے پیسے جا رہے ہیں یا جو ڈسٹرکٹ کونسلز کے یا جو وہاں کے لوکل گورنمنٹس کے پیسے جو سیلاب متاثرین کے لیے رکھے گئے یا استعمال ہو رہے ہیں، کیا وہ پورے کے پورے وہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ اور یہ کہ جنوبی پنجاب تک جو سیلاب آنے کے لیے تو ٹائم تھا نا حکومت کے پاس، مطلب سندھ کو تو ظاہر ہے سندھ کے پاس بہت زیادہ ٹائم، سندھ کو تقریباً 1 مہینہ مل گیا۔ پنجاب کے جو اپر پنجاب کے علاقے ہیں، سینٹرل پنجاب کے، یہاں پر تو آنن فانن سیلاب آیا، یہاں تو حکومت کی کوئی کوتاہی، کوئی قصور نہیں یہاں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ سیلاب جب نیچے گیا ہے، اکاڑا سے نیچے، خانیوال سے نیچے، ملتان تک جاتے جاتے ہفتہ 10 دن تو اس کو لگا ہے، یعنی جھنگ اور چنیوٹ کے بعد تو پتہ چل گیا تھا نا کس نے آگے آ کے کیا کرنا ہے۔ تو جنوبی پنجاب میں انہوں نے کہا کہ ٹائم تھا، انہوں نے کیوں نہیں مینیج کیا چیزوں کو۔ اور یہ ہمارے ایریگیشن کے پورے سسٹم کو پتہ ہوتا ہے کہ جب فلڈ ہو دریا میں تو کون سے بند کو کہاں سے توڑ کر کم از کم نقصان کروایا جا سکتا ہے، تو وہ اسٹریٹجی کیوں نہیں اپنائی گئی؟ قادر آباد میں تو اپنائی گئی، یہاں کیوں نہیں اپنائی گئی؟ تو دراڑیں پہلے موجود۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سوال کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ عالمی دنیا سے، اقوام متحدہ سے اپیل کیوں نہیں کرتے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے؟ یہ ناقابل فہم ہے کہ اپیل نہیں کر رہے ہیں، بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو سب ٹھیک نہیں ہے، سب اچھا نہیں ہے، مجبوری کی شادی یہ چل رہی ہے، لیکن مجبوری کی شادی زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ مشترکہ مفادات جب ختم ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، تو اتحاد الگ ہو جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ بھی رہا ہے ماضی میں بھی، مطلب پی ڈی ایم کی حکومت میں ساتھ تھے، الیکشن کے دوران بلاول بھٹو زرداری کی ساری الیکشن کیمپین اگینسٹ پی ٹی آئی، اگینسٹ مسلم لیگ نون تھی۔ نواز شریف کو 4تھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، بلاول بھٹو نے کہا۔ تو اب جو صورتحال جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یا تو جو پہلے میں نے کہا کہ یہ ترامیم خیال ہی رہیں گی، خیال سے آگے نہیں بڑھیں گی۔ اگر خیال سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوئی تو پھر شاید یہ حکومت نہیں رہے گی، تو دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو پیپلز پارٹی کے جو فیل ہے وہ بھی آپ کو میں نے بتا دی۔ اچھا جی، اب بلوچستان میں مستونگ میں 4 دہشت گرد فطرت الہندوستان کے مار گرائے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، اور اس دوران جو 4 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم کا ایک ٹویٹ ہے، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں، اس پر ڈیٹیل بات اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ کل رات انہوں نے ٹویٹ کیا، اور یہ ٹویٹ بتا رہا ہے کہ صاحبزادے جو ہیں عمران خان صاحب کے، شاید وہ سیاست کے لیے پر تول رہے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے عمران خان نے کہا کہ علیمہ خان کا اور بشریٰ بی بی کا یا میری بہنوں کا اور میری اہلیہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلے ولاگ میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ حفیظ اللہ خان نیازی تو کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان وزیر اعظم کا مٹیریل بن چکی ہیں، ان کو بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال قاسم خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے والد عمران خان جیل میں ہیں کیونکہ وہ جمہوریت کے لیے کھڑے تھے، اسے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، ان کی ڈاکٹروں تک رسائی سے انکار کیا جاتا ہے، اور ان کے وکلاء اور اہل خانہ سے ملنے پر پابندی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے افراد اور ان کے ہزاروں حامیوں کو اغوا یا فوجی عدالتوں کے سامنے گھسیٹا جا چکا ہے۔ یہ انصاف نہیں، سیاسی انتقام ہے۔ پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے، اور میں انسانی حقوق اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے تمام لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ عوام کی آواز سنی جائے اور قانون کی حکمرانی بحال ہو، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں، وہ خود تو پاکستان نہیں آ رہے، تو کیا وہ وہاں سے اپنے دیس، اپنے ملک برطانیہ سے اپنے باپ کی آزادی کی تحریک اور پاکستان کی جمہوریت کی آزادی کی تحریک کو لیڈ کریں گے، یا پریکٹیکلی پاکستان میں آ کر سیاست کا آغاز کریں گے، باپ کی گدی سنبھالیں گے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔